الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل جو درس ہوا تھا اس کے اندر سورۃ بقرہ کے ایک رکوع دوسرے رکوع سے لے کر ہم نے 14 رکوع تک الحمدللہ مختصر خلاصہ آ گیا تھا سامنے۔ اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے تھے پہلے رکوع کے اندر، کل کے درس کے پہلے رکوع کے اندر منافقین کی صفات، ان کی خصلتیں کچھ بیان کی گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تینوں طبقوں کو مخاطب کرتے ہوئے، ایمان والوں کو، کافروں کو، منافقین کو، تینوں طبقوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ کہا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اللہ تعالیٰ نے دلیل، جو معجزہ قرآن پاک ہے، اس کو بیان فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، اور تمہیں چیلنج ہے کہ تم اپنے مقابلے اپنے ساتھ جتنوں کو بھی لانا چاہو، انسانوں کو بھی جمع کر لو، جنات کو بھی جمع کر لو، اور اس کا مقابل لانا چاہو تو مقابل لے آؤ۔ اور پھر بنی اسرائیل کو چند احکام دیے گئے تھے، جس پہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ احکام ان کے لیے تھے لیکن ہمارے لیے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا کہ ہم نے اتنے انعامات دیے اور ان انعامات کے مقابلے میں وہ نافرمانی پہ چلتے رہے۔ کل کے درس کے اندر ہی دو باتیں اور عرض کرنا تھی، وہ رہ گئی ہیں، وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ عرض کر دیتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اسی صورت مبارکہ کے 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا رواج عام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب معجزہ دکھاتے تھے، معجزہ پیش کرتے تھے، تو لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا تھا کہ جیسے جادو لوگ کرتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے یہ بھی جادو ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جادو اور معجزہ میں فرق واضح کرنے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہ دو فرشتے آ کر لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ بھی جادو یہ ہے، معجزہ یہ ہے، جادو اور معجزے میں فرق یہ ہے۔ جادو کے اندر پیچھے کچھ اسباب کار فرما ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ ملا لیں گے تو یہ چیز وجود میں آ جائے گی، اور جو معجزہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی اسباب نہیں ہوتے، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل اور اللہ کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو بارود بنانے کا طریقہ آتا ہے، وہ 2-3 چیزیں ملاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر بارود بنا لیتا ہے۔ کسی کو کوئی بھی چیز جو بنانے والا ہے وہ تو ان کو طریقہ آتا ہے، تو وہ چیزوں کو جب ملائے گا نتیجے میں ایک تیسری چیز وجود میں آ جائے گی، تو یہ تو اسباب کے تحت آئے۔ جادو جو ہے وہ ہر ایک بندہ اگر سیکھنا چاہے تو اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن جو معجزہ ہوتا ہے اس میں بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو وہ جب فرشتوں نے یہ سمجھانا ہوتا تھا کہ یہ جادو ہے، مثال کے طور پر وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے تھے مثال کے طور پر آپ یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ اب لوگ ان سے بجائے اس بات کو سمجھنے کے کہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھی یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے، وہ ان سے جادو سیکھ کر اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ فرشتے یہ کہہ بھی دیتے تھے ان کو کہ بھی ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، تم یہ جادو سیکھ کر اس کا آگے استعمال کر کے کفر اختیار نہ کر لینا، ہم تو تمہارے لیے ایک امتحان کے طور پر آئے ہیں۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، تو وہ ان سے فرشتوں سے جو جادو سیکھتے تھے اس کو استعمال اس طریقے پہ کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی میں آپس میں تفریق کرا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا تھا، لیکن یہ جادو ذریعہ بن جاتا تھا۔ تو یہ اور بھی جادو کے ذریعے سے وہ اور گناہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ اس گناہ کا تذکرہ کیا ہے جو گناہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ کسی کا گھر ٹوٹ جانا، میاں بیوی کا آپس میں اختلاف اس نوبت تک پہنچ جائے کہ گھر ختم ہو جائے، آپس کا رشتہ تعلق ٹوٹ جائے، اللہ کی نظر میں یہ سب سے زیادہ قابل نفرت ہے، اور شیطان کی نظر میں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی ہے کہ فرشتہ شیطان جو ہے وہ سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے
اور اپنے حواریوں کو، اپنے چیلوں چمچوں کو بھیج دیتا ہے کام پہ، واپسی پر ان سے کارگزاری سنتا ہے، سارے کارگزاری سناتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ کیا۔ ایک آ کے یہ کارگزاری سناتا ہے کہ میں ایک بندے کے میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ ان کی نوبت طلاق تک آ گئی۔ تو شیطان کہتا ہے ہاں یہ کام ہے جو اس نے کیا ہے، یہ کام۔ تو شیطان کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میاں بیوی کا اختلاف چونکہ قبیلے اور خاندانوں کے اختلاف تک نوبت پہنچاتا ہے، اور شیطان چاہتا یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو یہاں پہ بیان فرمایا۔ تو آج بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے آپس میں میاں بیوی کا تعلق خراب ہوتا ہے یا رشتہ داروں کا آپس میں تعلق خراب ہوتا ہے، تو وہ بھی کافروں والا عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ 13ویں رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات فرماتے تھے اور صحابہ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آواز نہیں آئی صحیح طریقے سے یا سمجھ نہیں پائے، تو صحابہ ہی عرض کرتے تھے راعنا، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ راعنا، اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا خیال کیجئے، یعنی دوبارہ سمجھا دیجئے۔ راعنا کا معنی ہمارا لحاظ کیجئے، خیال کیجئے، دوبارہ بتا دیجئے۔ منافقین اور جو یہودی تھے وہ اس کا غلط معنی لیتے تھے، اور وہ غلط معنی کے اعتبار سے یہی لفظ بولتے تھے۔ صحابہ کو جو مخلص تھے ان کو تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ لفظ ایک ہی ہے، معنی اس کے دو بن سکتے ہیں۔ ان کی زبان کے اندر عبرانی میں اس کا اور معنی بنتا ہے، عربی کے اندر اس کا اور معنی بنتا ہے۔ عربی میں معنی صحیح ہے، عبرانی زبان کے اندر معنی غلط ہے۔ وہ غلط معنی لیتے تھے، صحابہ صحیح معنی مراد لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کے لفظ سے مخاطب نہ کرو، بلکہ انظرنا کہہ دیا کرو۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ راعینا سے غلط معنی کی طرف وہ چلے جاتے ہیں کافر یہودی، اور جب آپ انظرنا کہیں گے تو اس سے غلط معنی نہیں نکلتا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، ایک بات ہمارے عمل سے متعلق جو ہے وہ یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ایسا عمل ہے کسی کا جو فی نفسی ہی بذات خود وہ عمل جائز ہے، لیکن وہ غلط کام کا، ناجائز کام کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جائز کام سے بھی روک دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے حدیث، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، میں ان بنیادوں پر بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کر دوں۔ کیونکہ یہ مشرکین مکہ نے جب آخری تعمیر کی تھی تو اس کے اندر ان کے پاس حلال کی کمائی کم ہونے کی وجہ سے حتیم کا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، باقی حصے کو تعمیر کر دیا تھا، دروازہ اونچا رکھ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ میں دروازہ بیت اللہ کا نیچے رکھوں اور حتیم والے حصے کو بھی بیت اللہ کے اندر لے لوں، لیکن ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے میں اپنی اس چاہت کو پورا نہیں کر رہا۔ تو جس جائز کام کی وجہ سے، جس جائز کام کو دوسرے لوگ ناجائز کام کا ذریعہ بنا لیں، تو اس جائز کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ جائز کام بھی ایسے موقع پر ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کل ہم نے آخری رکوع پڑھا تھا، 14واں رکوع پڑھا تھا، اس کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جلدی میں آخر میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی ہرگز نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی، ان کی شریعت کی اتباع نہیں کر لیں گے، یعنی یہودی نہیں ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا مذہب قبول کر نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی آپ سے راضی ہو نہیں سکتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر خدا نخواستہ بالفرض محال اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے علم آ چکنے کے بعد، تو پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہود و نصارہ کے طریقے پر آپ چلیں گے تو آپ کو بھی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو امت اگر خدا نخواستہ امتیوں میں سے کوئی ان طریقوں پہ چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ مراد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ان کے طریقوں پہ چلیں گے، یہ بفرض محال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ جماعت، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں
اولئک یؤمنون بی، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لائے ہیں، اور جو اس کا کفر کریں گے وہ خسارے کے اندر ہیں۔ اگلے رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، تو یہ 14 رکوع میں سے پہلے 2 رکوع آپ نکال دیں، کیونکہ پہلے رکوع کے اندر ایمان والے منافقین کا تذکرہ تھا، کافروں کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد 2 رکوعوں کے اندر، ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور قرآن پر جو مشرکین کی طرف سے اعتراض ہوا تھا، کافروں کی طرف سے اعتراض ہوا تھا، اس اعتراض کا جواب تھا۔ چوتھے رکوع کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ 5ویں رکوع سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا بنی اسرائیل کا، ان کی تاریخ شروع ہوئی تھی، وہ یہاں پہ آ کے مکمل ہو رہی۔ تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک، یہ تقریباً 10-11 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان فرمایا ہے، اور حقیقت میں یہ تاریخ ہے زوال امت کی، کہ امت پر زوال کب آتا ہے اور امت سر بلند کب ہوتی ہے۔ زوال اس وقت آتا ہے، یہ بنی اسرائیل، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ انبیاء کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، انبیاء کی اولاد تھے، لیکن نافرمانی کرنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے یہ بیان اس امت کو اس لیے کیا کہ اگر خدا نخواستہ تم بھی نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر اپنی کامیابی تلاش کرو گے تو ذلت اور رسوائی تمہارا بھی مقدر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھیں اور تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے بچو جس دن کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس دن نہ تو اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، یعنی کوئی پیسے دے کے جان چھڑا رہے، اور نہ ہی کافروں کے لیے سفارش کام آئے گی کہ اس کی کوئی سفارش کر دے اور سفارش سے جان چھوٹ جائے، اور نہ ان کی کسی طریقے سے بھی مدد کی جائے گی۔ یہ بنی اسرائیل کا بیان، تذکرہ، تاریخ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اصل میں آگے مسئلہ آ رہا تھا تحویل قبلہ کا، کہ قبلہ کا حکم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا مسلمانوں کو، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہو گیا کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ، اور ان کے تذکرے کا مقصود یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی مانتے ہیں، بلکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ان کو مانتے تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو تم سبھی مانتے ہو، ان کی سیرت کو دیکھ لو، ان کے طریقے کو دیکھ لو اور اسی کو اپنا لو۔ یہ جو ہم نے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں، یہ انہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات تھے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ مختلف امتحانوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اب امام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا نبی بنایا تھا کہ بعد میں آنے والے سارے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے تھے، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی زمین پر بسنے والے انسان تھے، جو بھی کوئی آسمانی مذہب ماننے والے تھے، وہ سارے کے سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور اپنا بڑا مانتے تھے۔ یہ مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے اولاد میں سے بھی بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ظالم ہوں گے ان کو تو میں نہیں بناؤں گا، آپ کے اولاد میں سے میں امام بھیجوں گا ضرور۔ اب یہ بات یہاں پہ ایک مختصر سے اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں پہ تو امامت سے مراد نبوت ہے، کہ ہم نے نبیوں کا آپ کو امام بنایا ہے، مقتدا بنایا ہے، اور آپ کے نسل کے اندر بھی ہم نبوت چلائیں گے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ وہ یہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام، یہ اصل میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو امامت کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں،
اماموں کو نبیوں کی طرح مانتے ہیں، جیسے نبی معصوم ہیں ایسے امام بھی معصوم ہوتے ہیں، جیسے نبی پہ وحی آتی ہے ایسے امام پہ بھی وحی آتی ہے۔ اور یہاں تک بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو امام ہے اس کا رتبہ نبی سے بھی اونچا ہوتا ہے، گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو امام مان رہے ہیں نام نبی کا استعمال نہیں کر رہے، نام امام کا استعمال کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کو نبی کی طرح مان رہے ہیں، بلکہ بعض ان میں نبی سے بھی اونچے درجے کا مانتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اللہ نے پہلے دی اور امامت بعد میں دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جو ہے وہ نبی سے بھی العیاذ باللہ اونچے درجے کا ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سجدہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے انبیاء بھیجے اور ان کے اندر ہم نے بنی اسرائیل کے اندر ہم نے امام بھی بھیجے تھے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں جو 12 سردار بنائے تھے، سورۃ مائدہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ 12 اماموں سے مراد ان کے بنی اسرائیل کے جو مقتدا تھے وہ 12 خاندانوں 12 قبیلوں کے بڑے سردار تھے، اور بلکہ سورۃ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے ایمان والوں کو، اس دعا کے آخر میں بھی ہے یہ جو ہم تقریباً سارے پڑھتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمیں، آخر میں جو جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو اب یہاں ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ رتبہ مانگ رہے ہیں الیاذ باللہ کہ ہمیں نبی بنا دے۔ امام کا مطلب مقتدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور جو اہل سنت جن کو امام مانتے ہیں، اہل تشیع اور اہل سنت کے امام کے تصور میں فرق ہے۔ جو میں نے پہلے عرض کیا وہ اہل تشیع کے ہاں امامت کا وہ تصور ہے کہ وہ امام کو معصوم مانتے ہیں، امام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہتے ہیں امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوتا ہے، منصوص من اللہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کی اطاعت فرض ہے، جیسے نبی کی اطاعت فرض ہے، جیسے نبی پہ وحی آتی ہے ویسے ان پہ بھی وحی آتی ہے، بلکہ بعضوں نے یہ لکھا کہ امام کو وہ رتبہ حاصل ہوتا ہے کہ جس رتبے تک نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، العیاذ باللہ۔ اہل سنت والجماعت جو امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کا مطلب ہے مقتدا، بڑا عالم، مجتہد کہہ سکتے ہیں آپ، محدث کو بھی امام کہتے ہیں، مجتہد کو بھی امام کہہ دیتے ہیں، مفسر کو بھی امام کہہ دیتے ہیں، جیسے امام راضی۔ تو یہ ایک ادب کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو ماننا فرض عین ہے، مراد یہ ہے کہ وہ بڑے عالم ہیں اور انہوں نے دین کو صحیح سمجھ کے ہم تک پہنچایا ہے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے اور ان میں آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اگلے رکوع کے اندر، اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پھر بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا تذکرہ فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں باپ بیٹا دونوں نبیوں نے گویا مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور تعمیر کر کے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اللہ، دعا کیا مانگی ہے کہ اللہ ہمارے اس محنت کو جو ہم نے کی ہے، اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لیں۔ ایک دعا تو یہ فرمائی، اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد میں سے بھی اپنے فرما بردار پیدا فرما، اور ہمیں حج کے مناسک جو احکام ہیں وہ بھی سکھا دے، ہم پہ مہربانی بھی فرما۔ اور ایک دعا یہ بھی فرمائی انہوں نے کہ اللہ ان کے اندر جو یہاں پہ رہنے والے بسنے والے ہیں، ان کے اندر آپ ایک ایسا رسول بھیجیے جو ان کے سامنے آپ کی آیات پڑھے، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، دلوں کی صفائی کرے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو نیکی کی، اس نیکی کے بعد دعا مانگی ہے، تو نیکی کر کے اترانا نہیں چاہیے، نیکی کے بعد یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس سے درگزر فرما لے۔ تو ہم بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام اللہ اکبر اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ یہ پڑھتے تھے۔ اب استغفار کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جیسے آپ کی لائق شان عبادت تھی وہ ہو نہ سکی، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو تو اللہ اس سے درگزر فرما، اس کوتاہی معاف فرما دے۔ یہ بھی امت کو سکھلانا مقصود تھا۔ اس کے بعد پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، جو دونوں نبی تھے، اور جتنی بھی نبوت چلی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام
اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سارے انبیاء آئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آئے جو امام الانبیاء تھے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعقوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور بیٹوں کو جمع کر کے انہوں نے ارشاد یہ فرمایا کہ تم یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اہم کام جو انبیاء کے پیش نظر ہوتا تھا وہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کے کاروبار کی، ان کی شادی کی، ان کی گھر کی، ان کی ساری چیزیں جو ضروریات ہیں ان کا ہم دیکھتے ہیں، ان میں سب سے بڑی ضرورت وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور اپنے اولاد کے ایمان اور اعمال کی فکر کرنا ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ دنیا تو جیسی کیسی کٹ ہی جائے گی، یہ تو گزر رہی ہے، گزر ہی جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ آخرت بگڑ گئی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پوچھا کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے الہ کی، آپ کے باپ دادا کے الہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، جو ایک ہی الہ ہے ان کی ہم اتباع کریں گے۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ یہ جو دوسرے رکوع کے اندر جو بات بیان ہوئی تھی، دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو یہ بد زبانیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو دوسرے انداز سے پھر بیان فرما رہے ہیں کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم کہہ دو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، وہ مشرک نہیں تھے اور تم تو سارے مشرک ہو۔ تو ان سے یہ بھی کہہ دو کہ ہم تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کیا، جو پہلے انبیاء پر جو نازل ہو چکا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، جتنی بھی احکام آئے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نبیوں میں آپس میں تفریق نہیں کرتے تمہاری طرح کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، عیسائی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ہم تمہاری طرح نہیں ہیں کہ ہم کسی نبی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، ہم تو تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کی جماعت، اگر یہ لوگ بھی ایسے ایمان لائیں جیسے آپ لوگ ایمان لائے ہیں تب یہ ہدایت۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہودی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ ایمان ایسے لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تب یہ ہدایت پائیں گے، اور اگر یہ ہٹیں گے اس راستے سے تو پھر ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت 138 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، یہ جو صحابہ کے ایمان ہے، یہ جو دین و شریعت ہے، شریعت اسلامیہ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ عیسائیوں کے ہاں یہ ہوتا تھا بپتسمہ دینا، کہ جب کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے تھے تو ان کو رنگ لگاتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے دین میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین رنگ تو وہ ہے جو اللہ کا رنگ ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اب اس دین اسلام کو رنگ سے جو تعبیر کیا ہے تو اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ رنگ نظر آتا ہے۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام ہماری زندگیوں میں نظر آ رہا، ہمارے رہن سہن سے، ہمارے لباس سے، ہماری شکل و صورت سے، ہمارے غمی اور خوشی کے طریقوں سے اسلام ٹپکنا چاہیے، اسلام نظر آنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے، تو دوسرے پارے کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے حکم کو بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا، تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسری بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آئے، نئے نبی آئے ہیں، لہذا ان کو نیا قبلہ ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر کے جو دعا کی تھی، جس نبی کی دعا کی تھی، وہ نبی آئے ہیں تو اس نبی کا قبلہ بھی وہی ہونا چاہیے جو ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر کے دعا مانگی تھی۔ چنانچہ تعویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ فرما دیا کہ کچھ لوگ بیوقوف لوگ، سیقول السفہاء من الناس، کچھ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ پہلے تھے اس پر سے ان کو کس نے پھیر دیا، یعنی اس قبلے کو چھوڑ کر، بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف کیوں آئے؟
اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے اور اپنی خواہشات پہ کون چلتا ہے۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ جی پہلا قبلہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ اگر پہلا قبلہ غلط تھا تو جو 17 مہینے آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ان نمازوں کا کیا حکم؟ اور اگر پہلا قبلہ درست تھا، صحیح تھا، تو اس کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اعتراض فضول ہے، اس لیے کہ بیت المقدس کی طرف جو ہم نے منہ کر کے نماز پڑھی تھی، ہم کو بیت المقدس کو معبود تھوڑا مان رہے تھے کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی طرف منہ اور اللہ نے جس طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا ہم اس طرف منہ کر کے سجدہ کریں گے۔ تو عبادت اصل ہے معبود کے حکم کو ماننا، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور اپنے خواہشات پہ کون چلتا ہے۔ رسول نے کہا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، بیت المقدس کی طرف منہ کر دیا، انہوں نے کہا بیت اللہ کی طرف منہ کرو تو بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا۔ تو اصل بندگی کا اظہار ہے کہ مالک جیسے کہے گا ہم ویسے کریں گے۔ پھر دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ جی اچھا یہ بتاؤ پہلے قبلے کی طرف جو لوگوں نے منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے تو ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ نمازیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ جو نمازیں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی اس وقت اللہ کا حکم ہی وہ تھا، وہ نمازیں اس وقت صحیح تھیں، اور اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ رہا ہے، لہذا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ صحیح ہوگی۔ دونوں نمازیں صحیح ہیں۔ ہمارے لیے یہاں پہ قابل عمل بات اور قابل توجہ بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو ایمان کے لفظ سے بیان فرما رہے ہیں۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں۔ ایمان سے مراد یہاں پہ نماز ہے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ کتنی اہم چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان، گویا اگر نماز نہیں ہے تو ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور آپ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آئے اور ہمیں حکم یہ آ جائے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بڑی محبت تھی اور آپ کی چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہی متعین ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو پورا فرمایا اور بیت اللہ کو قبلہ متعین فرما دیا۔ اس پورے رکوع کے اندر اور اگلے رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنا قبلہ، اب تمہارا بیت اللہ قبلہ طے کر دیا گیا ہے، لہذا بیت اللہ کو ہی اپنا قبلہ بنا کے اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ مسلمانوں کا قبلہ متعین ہو چکا ہے، نمازیں متعین ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اب اس صورت مبارکہ یہاں سے لے کر اس رکوع سے لے کر آخر تک تقریباً سورہ بقرہ کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام دیے ہیں۔ ایمانیات سے متعلق بھی ہیں، عبادات سے متعلق بھی ہیں، اخلاقیات سے متعلق بھی ہیں، اور اپنے عائلی جو گھریلو مسائل ہیں ان سے متعلق بھی ہیں۔ چنانچہ یہاں سے یوں سمجھیں کہ روئے سخن مسلمانوں کی طرف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو نماز پڑھ کے اور صبر کر کے۔ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ صبر اور صلاۃ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اس پر ثواب کی امید رکھے۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتا ہے وہ روح قتل ہوتی ہے یا جسم قتل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جسم ہی قتل ہوتا ہے، روح پر تو موت نہیں آتی۔ روح عالم ارواح سے جسم میں منتقل ہوئی پہلے، اور اس جسد خاکی سے پھر علیین یا سجین میں چلی گئی، اور آخر میں پھر دوبارہ اس روح کو پورے طور پر جسم میں لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہاں تمہیں شعور نہیں ہے کیونکہ وہ برزخ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے، لیکن اس کے روح کا جسم کے ساتھ تعلق موجود ہے۔
اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال یوں دیتا ہوں، جیسے ہمارے موبائل ہے نا، تو موبائل کا جو بھی سم ہے اس کے کھمبا جو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر ریڈار کے ساتھ ہمارا تعلق ہو گیا ہے تو موبائل کا، تو موبائل گویا زندہ ہے، سگنل آ رہے ہیں، موبائل زندہ ہے، اس میں سے میسج ہم کر بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، فون آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ ہم چلے گئے کہ وہاں پہ سگنل ہی نہیں آ رہا ہے تو گویا موبائل مردہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے روح جہاں پر بھی ہو، اعلیٰ علیین میں ہو یا خدا نخواستہ نافرمانوں کے سجین میں ہو، تو روح کے وہاں رہتے ہوئے جسم کے ساتھ اتنا قوی تعلق ہوتا ہے کہ جو عذاب و ثواب ہو رہا ہوتا ہے اس کو جسم بھی محسوس کرتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات چونکہ شہداء سے بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، تو قرآن سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر کہا ہے۔ بہرحال اس بحث میں آگے مزید نہیں جانا چاہ رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں دنیا کے اندر ہم آزمائیں گے، مختلف تکلیفیں دے کے، مختلف حالات آئیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، مال اور جان میں کچھ نقصان کر کے، پھلوں میں غلوں میں کچھ نقصان کر کے آزمائیں گے۔ تو یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں، آج کل بھی ایک ماحول چل رہا ہے، ایک وبا سی پھیلی ہوئی ہے، یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلا اور ایک امتحان ہے۔ اب کب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ امتحان ہے اور کس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے؟ اگر کسی تکلیف اور مصیبت کے آنے پر توجہ اللہ تعالیٰ کے ذات عالی کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ ایک امتحان تھا جس میں اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا۔ اور اگر خدا نخواستہ تکلیف آنے کے بعد توجہ اللہ کی طرف نہیں جاتی بلکہ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہی بڑھتا چلا جاتا ہے بندہ اور نافرمانیاں چھوڑ نہیں رہا، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا چھوٹا عذاب ہے، آخرت کا بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ یہ رجوع کر لیں۔ اگر رجوع نہیں کرتے، اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، تو آخرت کے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ کون ہیں صبر کرنے والے؟ ان کی صفت اللہ بیان فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے، یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی نہیں، نہ پہلے تھی اور نہ یہ ہمیشہ رہے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، اس کا اجر باقی رہے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں، خصوصی عنایتیں اور مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامل ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے صفا مروہ کے سعی کا تذکرہ کیا کہ صفا حج پہ جب جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو صفا مروہ کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تعبیر جو کی ہے نا کہ اس میں فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کا طواف کرنے میں، سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اصل میں زمانہ شرک کے اندر، کفر کے زمانے میں مشرکین نے یہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ تو جب اسلام آیا، مسلمانوں کو یہ شبہ ہونے لگا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر تو یہاں پہ بت رکھے ہوتے تھے، ان کی عبادت کے لیے جاتے تھے، تو اب جانا کہیں گناہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو عمرے اور حج کا ایک رکن کے درجے کی چیز ہے، ضروری عمل ہے، اس کے بغیر حج اور عمرہ نامکمل رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی سے آگے کچھ کافروں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اصلاح احوال کر لیں اور جو احکام انہوں نے چھپائے تھے وہ احکام لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تو پھر ہم ان پر مہربانی فرمائیں گے، ان کی توبہ قبول کر لیں گے۔ جو کفر کی حالت میں مر جائیں گے، کفر پر ہوں گے اور کفر کی حالت میں ان کو موت آ جائے گی، تو ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔
ارے خدا ایک ہی ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے الہوں اور دوسرے معبودوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ وہ اتنا قدرت والا ہے کہ اس کی قدرت کی نشانیاں آئے دن تم دیکھ رہے ہو، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن رات کے آنے جانے میں، سمندروں کے اندر جہازوں کے چلنے میں، جو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی آگے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ان سب کو بیان فرمانے کے بعد آیت نمبر 165 کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنی قدرت والے اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور ایسا شریک ٹھہراتے ہیں کہ وہ اپنے معبود باطل معبودوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہے، اور یہ جو ظالم لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں اور غیر اللہ کو اپنی محبت کا مرکز ٹھہرا رہے ہیں، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ساری قوت تو اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، لیکن اس وقت پچھتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جن لوگوں کے طریقے پہ ہم چل رہے تھے اب ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس وقت اس طرح کی باتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ تمنا کریں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کہ اگر ہم دنیا میں چلے جائیں تو جیسے آج انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کر لیا ہے، ہم بھی ان سے برات کا اعلان کر دیں گے، اپنے بڑوں کے پیچھے نہیں چلیں گے جو ہمارا دینی اور دنیاوی نقصان کرتے رہے۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے قیامت کے دن ان کو ان اعمال ہم دکھائیں گے جو ان کے لیے اعمال حسرت بن جائیں گے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے، لیکن اس وقت کا حسرت اور افسوس ان کو جہنم سے نکالنے والا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے انسانوں، اے لوگو، زمین پہ جو اللہ نے حلال چیزیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کو کھاؤ، حرام سے بچو اور شیطان کی اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں بے حیائی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو حلال پاکیزہ کھانے کا بھی زندگی کے بندے کے اعمال پر اثر پڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مسافر ہے، چونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بکھرے بالوں والا، خستہ حال، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، تو حرام کمائی کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت بھی رک جاتی ہے، زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے رسولوں کو بھی علیہم الصلوات و تسلیمات، انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو حلال کھانے کے بعد نیک اعمال کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلال کمائی کا نیک اعمال میں اثر ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کفار کی بیان فرماتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو جس کام پر دیکھے ہم تو وہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کو سمجھ نہیں ہے، اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ تو ان کو کچھ سمجھ ہو اور نہ ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایت ہو، یعنی آسمانی دلیل وحی کی دلیل بھی شریعت بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور عقل کے مطابق بھی وہ بات غلط ہے، پھر بھی اپنے بڑوں کی مانتے رہیں گے۔ یعنی شرک کرنا نہ تو اس کی کوئی ان کے پاس شرعی دلیل ہے کہ کسی نبی نے شرک کی دعوت دی ہو، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے کہ جس پتھر کو خود تراشا ہے، جو پتھر مثال کے طور پہ 10 کلو کا ایک پتھر ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، اس کو پکڑا انہوں نے، تراشنا شروع کر دیا، اس کے ناک بنایا، اس کے کان بنائے، اس کی آنکھیں بنائیں، اس کے پاؤں بنائے، اس کو کھڑا کر دیا۔ اس کو تو تم نے بنایا، اور جب آنکھ بننے میں وہ تمہارا محتاج تھا، اپنے بننے میں وجود میں تمہارا محتاج تھا، جب تم نے تراش خراش کر کے اس کو بنا دیا تو اب وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا؟ یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو پھر بھی انہی کی بات مانیں گے۔ تو جو شریعت کے خلاف حکم سمجھنے کے باوجود بھی اپنے بڑوں کی اتباع کرتا ہے تو وہ ان کافروں کے طریقے پر چل رہا ہے۔
لیکن یہ بات یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، بعض لوگ اس طرح کی آیات کو ائمہ جو اربع ہیں، 4 بڑے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان حضرات کی اتباع پر بھی اس طرح کی آیتوں کو فٹ کرتے ہیں۔ یہ آیتیں یہاں فٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ ہدایت ہے نہ عقل ہے، نبیوں کی دعوت کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی بات کو مان رہے ہیں۔ اور جو ان ائمہ کی ہم بات مانتے ہیں وہ اس لیے مانتے ہیں کہ یہ علم ہم سے زیادہ رکھتے ہیں، تقوی ان میں ہم سے زیادہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہم سے زیادہ قریب ہیں، شریعت کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو صحیح طریقے سے وہ ہمیں بیان فرما رہے ہیں، اس لیے ہم ان کی بات مان رہے ہیں۔ اور اس اتباع کو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کیا کہا تھا؟ نعبد الہ کا و الہ آبائی کا، آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا کے معبود کی، یعنی ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں پہ چلیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ باپ دادا کا ہر طریقہ غلط نہیں ہوتا، اگر باپ دادا صحیح ہیں تو ان کے طریقے کی اتباع کرنا بھی صحیح، اگر باپ دادا غلط ہیں تو ان کے طریقے کی اتباع کرنا بھی غلط ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اصل میں یہ مشرکین نے کچھ چیزیں گھڑ رکھی تھی، کچھ جانور، جس کو سورہ مائدہ کے اندر آئے گا 7ویں پارے کے اندر، کہ انہوں نے ایک جانور کو صاحبہ کہتے تھے، بحیرہ کہتے تھے، وہ کچھ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور ان سے فائدہ اٹھانے کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تو ہم نے حرام کیا نہیں ہے، ان کو تم نے حرام کر لیا، اور جن کو ہم نے حرام کیا ہے وہ تو یہ چیزیں ہیں، ہم نے مردار کھانا حرام کیا ہے، ہم نے خون کو حرام کیا ہے جو بہتا ہوا خون ہو، اور خنزیر کو، گوشت کو ہم نے حرام قرار دیا ہے، اور جو غیر اللہ کے نام جس پر لے لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے نام پر جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو، جس کو جیسے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیتے ہیں، ایسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دینا، یہ اس کرنے کی وجہ سے وہ صدقہ، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیا، کسی پیر فقیر کے نام پہ چھوڑ دیا، عام طور پہ یہاں پہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے جو دربار کے نام پہ چھوڑا ہے، وہ مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دربار والے کو دے رہے ہیں، بلکہ وہ تو ہم فقیروں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ بھی کسی دوسری جگہ کے فقیروں کو دے دو، یا جانور ذبح کرنے کے بجائے اتنے پیسے صدقہ کر دو فقراء میں، تو کبھی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں جیسے ہم قربانی پہ پیسے صدقہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، جانور کو ذبح کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی اس جگہ پہ جا کر اگر جانور کو ذبح کرنا ضروری سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی اسی درجے میں آ جائے گا۔ اور اگلے رکوع کے اندر، یہ دوسرے پارے کا 5واں رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ کفار مکہ یہ کرتے تھے کہ جب یہودی بھی یہ کرتے تھے کہ جب یہ کسی کام کی وجہ سے گھر سے نکل گئے، ابتدا احرام باندھ لیا، احرام باندھ کر حج کے لیے اگر نکلے ہیں اور کسی ضرورت کی وجہ سے ان کو واپس گھر میں دوبارہ آنا پڑے، تو گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ پیچھے سوراخ کر کے آتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے سے گھروں میں آنا، مشرق مغرب کی طرف منہ کر لینا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، علی حبہ، مال کی چاہت کے باوجود، یعنی بندے کو خود چاہت ہے، مال کی ضرورت ہے، اور پھر بھی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں پہ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ سے جو وعدہ کر لیتے ہیں ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور تنگی اور خوشحالی کے اندر، مشقتوں کے اندر، پریشانیوں کے حالات کے اندر بھی صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حکم پر جمے رہتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ نے احکام بیان فرمائے ہیں، اعمال بیان فرمائے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ابواب البر، نیکی کے دروازے۔ ایمان لانا، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو مال دینا، ان پہ ضروریات پہ خرچ کرنا، اور زکوٰۃ کو اس کے علاوہ بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔
اور تنگی جس درجے میں بھی آ جائے اس میں اللہ کی ناشکری نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم پر جمے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جن کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ متقیوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، لہذا ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اس کے بعد قصاص کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، ناحق قتل کر دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. ظاہر طور پر اگر دیکھا جائے ایک بندے نے دوسرے کو قتل کیا، وہ جو مقتول تھا وہ تو مر گیا، اور جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرنے میں تو نقصان ہے نا کہ 2 بندے قتل ہو گئے. اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو 1 بندہ قتل ہوا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کرنے میں تمہاری حیات ہے، زندگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظالم پر ترس کھانا یہ سارے معاشرے پر ظلم کرنا ہے. ایک قاتل کو قتل کر دو تم قصاص میں، ایک چور کا ہاتھ چوراہے پہ کاٹ دو، ساری چوریاں ختم ہو جائیں گی، ڈکیتیاں ختم ہو جائیں گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ایک حکم بیان فرمایا. ابتداءً یہ حکم تھا کہ وراثت کا حکم جب نہیں آیا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس مال موجود ہو تو وہ اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین کے لیے وصیت کر دے. تو اس کا بیان ہے کہ جس کے پاس مال موجود ہے موت کے وقت اپنے والدین کے لیے مال کی وصیت کر جائے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے. لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، فلا وصیت لوارث، لہذا اب وارث کے حق میں، جو وارث بن رہا ہے اس کے حق میں اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. مثلا بیٹے کے بارے میں وصیت کر دیتا ہے کہ یہ چیز اس کی ہے، یہ بیٹی کی ہے، تو وہ وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان کو یوں ملے گا جیسے ان کی وراثت میں جو جو حق ہے وہ ان کو مل جائے گا. اس کے مطابق اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں سارے رشتہ دار راضی ہوں اور وہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے درس قرآن کی جگہ پہ استقبال رمضان کے موضوع پر گفتگو ہوگی. اس میں خود بھی تشریف لائیں اور باقیوں کو بھی لانے کی دعوت دیں، اور کچھ سوال ہوں تو وہ بھی ساتھ ساتھ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.